الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید قال لا تقنطوا من رحمت اللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین قال ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ سامعین گرامی قدر، قبلہ حضرت صاحب علامہ محمد عمر مطلوب طاہری مدظ اللہ العلی، آپ نے مجھے حکم فرمایا اور آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ رحمت خدا کے متعلق چند ایک منٹ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق سچ کہنے اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین گرامی قدر، رحمت خدا بڑی وسیع ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح میرا بندہ میری طرف آئے، کسی نہ کسی بہانے میری طرف آئے اور میں اس کے گناہوں کو بھی معاف کروں اور اسے جنت بھی عطا کروں۔ رب ذوالجلال کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ میں بلا تمہید باندھے اپنی گفتگو کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ سامعین گرامی قدر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل وحشی کو پیغام بھیجا، اپنی طرف بلایا، کسی شخص کو کہا جاؤ وحشی کی طرف اسے جا کے پیغام دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا رہے ہیں۔ اور جب وہ آیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت پیش کی کہ کہا ایمان لے آؤ، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ رب ذوالجلال کی رحمت بڑی وسیع ہے، بڑی وسیع ہے۔ تو سامعین گرامی قدر، اس نے جواب یہ دیا، کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے اپنے دین کی کس طرح دعوت دیتے ہیں، کس طرح آپ مجھے اپنے دین کی دعوت دیتے ہیں، حالانکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ قاتل، شرک کرنے والا، زنا کرنے والا، اسے رب ذوالجلال محشر والے دن عذاب دے گا اور دوسرے لوگوں سے دگنا عذاب دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ مجھے کس طرح دعوت دیتے ہیں حالانکہ میں نے قتل بھی کیا، شرک بھی کیا، میں ان تمام گناہوں کا ارتکاب کرنے والا ہوا ہوں، آپ مجھے کس طرح اپنے دین کی دعوت دے رہے ہیں؟ تو سامعین گرامی قدر، میں نے پہلے عرض کیا رب ذوالجلال کی رحمت بڑی وسیع ہے، رب ذوالجلال کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ جب اس نے وحشی نے یہ کہا، جو بعد میں حضرت وحشی ہوئے، کہ آپ کس طرح مجھے اپنے دین کی دعوت دے رہے ہیں، میں نے یہ سارے گناہ کیے ہیں، مجھے تو
دوسرے لوگوں کی طرح جو ہے عذاب نہیں دیا جائے گا، ان سے دگنا عذاب دیا جائے گا۔ تو سامعین گرامی قدر، اس نے کہا آپ میرے لیے کوئی رخصت پاتے ہیں رب ذوالجلال سے؟ کیا رب ذوالجلال سے میرے لیے کوئی رخصت پاتے ہیں؟ تو رب ذوالجلال نے پھر جب اس کی یہ بات سنی تو سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 ہے، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا الا مگر من جو تابا توبہ کرے و آمنا اور ایمان لائے و عاملا عملا صالحا اور عمل صالح کرے۔ جو بندہ توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک اعمال کرے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حسنات۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے جو بندہ توبہ کرے، ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرے، میں اس کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ آئے تو صحیح میری طرف کسی نہ کسی طرح آئے، میں اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور وہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب سامعین گرامی قدر، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحشی سے یہ کہا کہ تم آؤ، رب یہ فرما رہا ہے توبہ کرو، ایمان لاؤ، اعمال صالحہ کرو، میں تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بتائیں نا یار، نیکیوں میں بدل دوں گا۔ اچھا، جب اس نے یہ سنا تو کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بہت سخت شرط ہے، یہ بڑی سخت شرط ہے کہ میں ایمان لاؤں، اعمال صالحہ کروں تو پھر مجھے میرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کیا جائے گا۔ اگر بندہ کوئی ایسا نہ کر سکے تو، اگر کوئی شخص ایسا نہ کر سکے تو میں ایمان لے آتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، ایمان لے آتا ہوں، اعمال صالحہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں مگر نہیں کر سکتا، تو پھر میرے متعلق کیا ہے؟ پھر میں تو وہیں کا وہیں رہ گیا، پھر میرے لیے وہی عذاب ہے، وہی نار ہے، وہی جہنم ہے، میں ایمان لانے والا نہیں ہوں۔ اب رب ذوالجلال کی رحمت دیکھیے گا، وہ کہتا ہے میں ایمان لانے والا۔ رب ذوالجلال کی رحمت نے جوش مارا۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، سورہ نساء کی آیت نمبر 48 ہے، 48 نمبر، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ، بے شک اللہ، لا یغفرو، نہیں مغفرت فرمائے گا، ایشرک بہ، اس بندے کی جو اس کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ فرمایا رب ذوالجلال اس بندے کی بخشش نہیں فرمائے گا جو اس کے ساتھ توجہ ہے جی، بول لیں نا ذرا، جو اس کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ اب رب ذوالجلال کی رحمت بڑی وسیع ہے، بڑی وسیع ہے۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جو رب ذوالجلال کے ساتھ شرک کرے گا رب ذوالجلال اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا، اور اس کے علاوہ جسے چاہے گا رب ذوالجلال اس کی مغفرت فرما دے گا، جسے چاہے گا بخش دے گا، جسے چاہے گا جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دے گا۔ رب ذوالجلال کی رحمت بڑی وسیع ہے، بڑی وسیع ہے۔ وہ تو راستے دیتا ہے، اس طرف سے نہیں اس طرف سے آ، اس طرف سے نہیں اس طرف سے آ، اس طرف سے نہیں اس طرف سے آ، میری رحمت بڑی وسیع ہے۔ اب پھر وحشی کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں بھی مغفرت اللہ کے چاہنے پہ موقوف ہے۔ اگر رب ذوالجلال چاہے گا تو پھر مجھے بخشے گا، اگر رب ذوالجلال چاہے گا تو پھر مجھے بخشے گا، ورنہ میری مغفرت نہیں ہونے والی۔ میں نے سارے گناہ کیے ہیں، مجھے پھر ڈبل عذاب دیا جائے گا، جہنم میں داخل کیا جائے گا، ساڑا جائے گا۔
جلایا جائے گا میرے لیے تو پھر وہی حکم ہے، اس پہ بھی وہ مطمئن نہیں ہوا۔ رب ذوالجلال کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اچھا اس پہ بھی مطمئن نہیں ہوتا، ٹھیک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 53، کتنے موقع دے رہا ہے جی؟ 3، تیسری مرتبہ رب ذوالجلال اس کے لیے آیت نازل فرما رہا ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے یا عبادی الذی، اے میرے بندو وہ اسرفو جو حد سے بڑھے، اے میرے بندے وہ بندے جو حد سے بڑھے، علی انفسہم اپنی جانوں کے متعلق، یعنی جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اور رب ذوالجلال تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا، تمہارے تمام گناہوں کو، تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ پہلی بات آئی توبہ کرو، ایمان لاؤ، اعمال صالحہ کرو، مطمئن نہیں ہوا، کہا توبہ کر لوں گا، ایمان لے آؤں گا، اعمال صالحہ نہ کر سکا تو پھر وہی میرے لیے جہنم، وہی میرے لیے نار ہے، میں نہیں جی ایمان لانے والا۔ پھر کہا اچھا چلو آؤ ایمان لاؤ، رب ذوالجلال جسے چاہے گا بخش دے گا، جسے چاہے گا بخش دے گا۔ کہا نا جی اس پہ یہ بھی رب ذوالجلال پہ موقوف ہے، اگر اس نے چاہا تو مجھے بخشے گا، نہیں تو میری بخشش ہونے والی نہیں ہے، میں نہیں مان لانے والا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا او میرے بندو، خود اپنی جان پہ تم نے ظلم کیا، تم نے ظلم کیا، میں نے روکا تھا، رکے نہیں تھے، پھر بھی ظلم کیا، اب میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میں تمہارے تمام گناہوں کو بخش دوں گا، تمام گناہوں کو بخش دوں گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اب جب کہ یہ آیت نازل ہوئی تو وحشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگا اے اللہ کے حبیب اب میرے دل کو تسکین پہنچی ہے، اب میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں اور مسلمان ہو جاتا ہوں، اب میرے دل کو تسکین پہنچی ہے۔ رب ذوالجلال کی رحمت بڑی وسیع ہے، بڑی وسیع ہے رب ذوالجلال کی۔ اور سامعین اکرامی قدر، اس وقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں لوگ جمع تھے نا، جیسے آج یہاں پہ آپ جمع ہیں، لوگ جمع تھے، ان میں سے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا یہ آیت صرف وحشی کے لیے ہے؟ مجھے لگتا ہے سمجھ نہیں آئی آپ کو، کیا یہ آیت صرف وحشی کے لیے ہے؟ رب ذوالجلال کی رحمت بڑی وسیع ہے، بڑی وسیع ہے، رب کہتا ہے آؤ میں تمہیں بخش دوں گا، رحمت خدا بڑی وسیع ہے، بڑی وسیع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ کہا گیا یا رسول اللہ کیا صرف یہ آیت وحشی کے لیے ہے؟ رب ذوالجلال کے حبیب، پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا نہیں، یہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ہے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ آئے تو صحیح کوئی۔ اور پھر سامعین گرامی قدر، حدیث مبارکہ میں ملتا ہے حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک بوڑھا شخص، اور انتہائی بوڑھا شخص لاٹھی کے سہارے چل کے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا لاٹھی کے سہارے چل کے۔ جب لاٹھی کے سہارے چل کے آیا تو آ کے عرض کرنے لگا اے اللہ کے حبیب میں نے بڑی عہد شکنیاں کی ہیں، بڑی عہد شکنیاں کی ہیں، بڑے گناہ کیے ہیں، بڑی نافرمانیاں کی ہیں، کیا میری بھی بخشش ہو جائے گی؟ اب آپ دیکھیے ذرا کہ جو بندہ آئے بوڑھا ہو اور پھر بوڑھا بھی اس قدر ہو کہ لاٹھی کے سہارے آ رہا ہے، اس نے کتنی عمر گزاری ہوگی،
اور خود اپنی زبان سے کہہ رہا ہے میں نے بڑی عہد شکنیاں کی ہیں، بڑی نافرمانیاں کی ہیں، بڑے گناہ کیے ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیجئے اس کی کس قدر عمر ہوگی، کتنے گناہ کیے ہوں گے۔ حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ کیا رب ذوالجلال میری بھی بخشش فرما دے گا؟ رب ذوالجلال کی رحمت بڑی وسیع ہے، کیا میری بھی بخشش فرما دے گا؟ جب اس نے یہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے کہا کیا تو اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ رب ذوالجلال کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے؟ اس شخص نے کہا، وہ بوڑھا شخص جو لاٹھی کے سہارے چل کے آیا تھا، کہنے لگا اللہ کے حبیب ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ رب ذوالجلال کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور آپ رب ذوالجلال کے سچے رسول ہیں۔ جب اس نے یہ کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں رب ذوالجلال کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو بس بات ختم، تمہاری عہد شکنیوں اور گناہوں کی مغفرت کر دی گئی ہے۔ رب ذوالجلال کی رحمت بڑی وسیع ہے، رحمت خدا بڑی وسیع ہے۔ اور پھر سامعین گرامی قدر رب ذوالجلال کی رحمت کے متعلق ملتا ہے، رب ذوالجلال تو کہتا ہے کسی نہ کسی طرح میری طرف آئے صحیح، میرا بندہ آئے صحیح، کسی نہ کسی طرح آئے میری طرف، میں اسے معاف بھی کروں گا، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل بھی کروں گا، میری طرف چل کے آئے تو صحیح۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق ملتا ہے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا، آ کے عرض کرنے لگا مجھے ذرا وہ بات تو بتائیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو قیامت والے دن ہونے والا واقعہ رب ذوالجلال اور ایک شخص کا بیان کیا ہے، وہ ذرا مجھے وہ واقعہ تو بتائیں، وہ بات تو بتائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہے، وہ ذرا مجھے بتائیں تو صحیح۔ تو سامعین گرامی قدر آپ فرماتے ہیں کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ محشر کا میدان لگا ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، انسان اپنے ہی پسینے میں شرابور ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگوں کے اعمال تل رہے ہوں گے اور حکم دیا جا رہا ہوگا اسے جہنم میں لے جاؤ، اسے جنت میں لے جاؤ، اسے جہنم میں لے جاؤ، اسے جنت میں لے جاؤ، یہ والا پروسیس جاری ہوگا۔ اس وقت رب ذوالجلال اس تمام مجمع سے ایک شخص کو اپنے پاس بلائے گا، اپنے پاس بلائے گا اور سرگوشی کرے گا۔ اچھا سرگوشی کیا ہوتی ہے؟ یہ مجمع سارا بیٹھا ہوا ہے، علامہ صاحب ماشاءاللہ سمجھتے ہیں، آپ احباب بھی سمجھتے ہیں، یہ سارا مجمع بیٹھا ہے، میں ایک شخص کو نام لے کے بلاؤں کہ فلاں بندہ ذرا میرے پاس تو آئے۔ اب تو پہلے جب میں نے اس کا نام لیا اور اسے بلایا وہ کھڑا ہوگا اور اس کی کیفیت دیکھنے والی ہوگی، یار انہیں وڈے مجمع دے وچوں میرا نام ہی لیا نے، منو ہی بلا لیا نے، کیفیت دیکھنے والی ہوگی۔ وہ چل کے آئے گا، اس کو پاس کھڑا کرے گا، پھر کان میں جو بات کی جائے گی نا اسے سرگوشی کہتے ہیں۔ پورے مجمع کو پتہ نہ چلے، صرف جس کے ساتھ کی جا رہی ہے وہی جانتا ہو اور جو کر رہا ہے وہی جانتا ہو، اسے سرگوشی کہتے ہیں۔ اب دیکھیں نا وہ قیامت کا منظر ذرا تصور کیجئے گا، قیامت کا منظر، کتنے ہی لوگ اس محشر کے میدان میں کھڑے ہیں، رب ذوالجلال ایک شخص کو آواز دے گا اے فلاں شخص ذرا تو میرے پاس تو آ۔ اب جب اس کو آواز دی جائے گی اس کی پہلے کیفیت دیکھنے والی ہوگی کہ رب ذوالجلال نے اتنے بڑے مجمع میں سے مجھے ہی آواز دے کے بلایا، اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی، پسینہ چھوٹ رہا ہوگا، اس کا حلق اس کا سوکھ گیا ہوگا،
اس پہ عجب کیفیت ہوگی کہ رب ذوالجلال نے اس مجمع میں سے مجھے بلا لیا، اب پتہ نہیں میرے متعلق کون سا حکم صادر ہونے والا ہے، رب ذوالجلال پتہ نہیں میرے متعلق کیا حکم صادر کرے گا، اسے جہنم میں لے جاؤ یا جنت میں لے جاؤ۔ وہ کب کب آتا ہوا رب ذوالجلال کی جانب جائے گا، جب قریب ہوگا اب رب ذوالجلال کی رحمت دیکھیے گا۔ سمجھ آ رہی ہے جی میری؟ رب ذوالجلال کی رحمت دیکھیے گا، رب ذوالجلال اپنی شیان شان اپنی شیان شان یوں کر کے چادر اپنے اوپر بھی دے گا اور اس کے اوپر بھی دے گا۔ صرف یہ نہیں کیا کہ پاس آ ہاں بات کر اور جا، نہ وہ ہے بھی لوگوں نہ پتہ لگے کہ جدو گل کرن دے ہیں ادو تیری کفیت کی ہے، جب میں تجھ سے بات کر رہا ہوں اس وقت تیری کفیت کیا ہے، تیرے حالات کیسے ہیں اس وقت بھی۔ جب بندہ بات کرتا ہے تو اس وقت بھی ایکسپریشن اس کے دیکھنے والے ہوتے ہیں کہ یہ بندے کے ساتھ کیا معاملہ، سروٹیں آ جاتی ہیں ماتھے کے اوپر، ایک عجب کیفیت ہوتی ہے، خوف طاری ہو جاتا ہے۔ رب ذوالجلال فرمائے گا یہ بھی کوئی نہ دیکھے، آہ ذرا یوں کر کے رب ذوالجلال اس کے اوپر بھی اپنی چادر دے گا، اپنے اوپر بھی اپنی شیان شان۔ رب ذوالجلال اب اس سے فرمائے گا وہ بتا ذرا مجھے فلاں مقام پہ فلاں جگہ پہ فلاں وقت پہ تو نے یہ گناہ کیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب رب ذوالجلال یہ کہے گا تو اس کے چہرے کے اوپر کچھ تاثرات ظاہر ہوں گے، خوف ظاہر ہوگا۔ رب ذوالجلال نے اس کا بھی پردہ رکھا ہے، رب ذوالجلال کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ حضور اس کا بھی پردہ رکھا رب ذوالجلال نے کہ جب میں اس سے پوچھوں کہ تو نے فلاں جگہ پہ فلاں وقت پہ یہ گناہ کیا تو اس کے چہرے پہ جو خوف طاری ہونا وہ لوگ نہ دیکھ لیں، کہیں لوگوں کو نہ پتہ چل جائے کہ اس بندے کے چہرے پہ خوف آیا، رب ذوالجلال نے اس کے دنیا کا کوئی نہ کوئی گناہ سامنے رکھا ہے اس لیے آیا ہے۔ پھر رب ذوالجلال فرمائے گا اس سے کیا گناہ کیا تھا؟ وہ کہے گا یا مالک و مولا ہاں میں نے کیا تھا۔ پھر رب ذوالجلال فرمائے گا اچھا یہ بتا کہ فلاں وقت پہ فلاں جگہ پہ یعنی فلاں مقام پہ یہ بھی گناہ کیا تھا؟ وہ کہے گا یا مالک و مولا ہاں میں نے یہ بھی گناہ کیا تھا۔ پھر رب ذوالجلال فرمائے گا بتا کہ فلاں وقت پہ فلاں مقام پہ فلاں جگہ پہ یہ گناہ کیا تھا؟ کہے گا یا مالک و مولا میں نے کیا تھا۔ اب سامعین گرامی قدر آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اگر کوئی دوسرا بندہ شکایت لے کے آئے کہ جی اب فلاں شخص نے فلاں بچے نے، ایک جامعہ کو رولی دیکھ لیں، جامعہ میں جو بچے پڑھتے ہیں استاد محترم کے پاس آئیں، آ کے کہیں کہ بلا استاذ یہ محترم یہ فلاں بندے نے نا، یہ فلاں بچے نے یہ فلاں گناہ کیا ہے، ایسا کام کیا ہے، وہ بچہ جو ہے اس کا انکار کر سکتا ہے۔ استاد یہ محترم یہ تو جھوٹ بول رہا ہے، میں نے ایسا گناہ نہیں کیا، یعنی میں نے یہ کام نہیں کیا۔ اگر استاد نے خود دیکھا ہو تو انکار کی بات ختم ہو جاتی ہے، انکار کی بات ختم ہو جاتی ہے۔ رب ذوالجلال کے حضور رب ذوالجلال نے یہ نہیں کہا کہ فلاں بندے نے کہا ہے، فرمایا ہاں بتا میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں یہ گناہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا۔ اب انکار کی بات ختم ہو گئی، کہے گا یا مالک و مولا کیا تھا میں نے، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ سارے کے سارے گناہ میں نے کیے تھے۔ اب رب ذوالجلال نے اپنی شیان شان اس کے اوپر چادر دی ہوئی ہے، اس کے چہرے کے اوپر عجب خوف طاری ہے، کیفیت عجب سی بنی ہوئی ہے۔ اب وہ دل ہی دل میں سوچ رہا ہوگا کہ پتہ نہیں اب میرے متعلق کیا حکم صادر ہونے والا ہے، اسے زنجیریں ڈال لو، بیریاں ڈال لو، اسے جہنم کی طرف لے جاؤ، آؤ دروگو جہنم کے، اسے لے جاؤ جہنم میں پھینکو، یہ جہنم میں رہے گا، اسے جہنم کا عذاب دیا جائے گا۔ سامعین گرامی قدر اس کے اوپر ایک خوف طاری تھا، اب انکار بھی نہیں کر سکتا۔ رب ذوالجلال خود مجھ سے بیان فرما رہا ہے جب اس کے اوپر یہ کیفیت طاری ہوگی تو رب ذوالجلال اس سے فرمائے گا
کہ یہ بھی گناہ تو نے کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، فلاں وقت پہ کیا تھا، فلاں وقت پہ کیا تھا، میں نے دنیا میں بھی تیرے ان گناہوں پہ پردہ رکھا تھا، آج بھی تیرے ان گناہوں پہ پردہ رکھتا ہوں، وہ میری جنت ہے اس میں داخل ہو جا، وہ میری جنت ہے اس میں داخل ہو جا۔ اس کی رحمت بڑی، اس کی رحمت بڑی، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ وہ شاعر نے لکھا نا، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا سونا اللہ ویکھے جڑا پردے پاون والا، عدل کرے تے تھر تھر کمن اچیاں شاناں والے، عدل کریں تے تھر تھر کمن اچیاں شاناں والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں جے منہ کالے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی رحمت میں سے جگہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وازواج سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہم۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا الہ العالمین، ہم سب نے نماز فجر با جماعت ادا کی، اسے اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرما، ہم سب کو اپنی شان اجر عظیم عطا فرما۔ یا الہ العالمین، اسی طرح ہمیں نماز پنج گانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، برے اعمال سے بچ کے نیک صالح اعمال کر کے اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہم سب کے رزق حلال میں دن دگنی رات چگنی برکت عطا فرما، ہم سب کو لقمہ حرام سے محفوظ فرما، ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، ہم سب کے فوت شدگان پر یا مالک مولا اپنی رحمتوں کا نزول فرما، ہم سب کے گھروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ یا مالک و مولا، اگر ہم میں سے کسی کے والدین، بہن بھائی، دوست احباب، عزیز و اقارب، دور و نزدیک سے تعلق رکھنے والوں میں سے جو اس فانی دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے، یا مالک و مولا ان تمام کی کامل بخشش فرما، ان تمام کی کامل بخشش فرما، ان تمام کی قبروں کو حد نگاہ سے آگے تک وسعت عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہم سب کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دے جس طرح کپڑا دھلنے کے بعد میل کچیل سے پاک ہوتا ہے، ہم سب کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دے جس طرح نومولود بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ یا الہ العالمین، قبلہ علامہ صاحب، ان کے علم و عمل میں اضافہ فرما، ان کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کی محنتوں کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرما۔ یا مالک و مولا، اہل محلہ جو سنگی ساتھی دوست احباب ان کے ساتھ کسی لحاظ سے کسی طرح بھی مالی تعاون کرتے ہیں یا وقت دے کے تعاون کرتے ہیں، انہیں اپنی شان اجر عظیم عطا فرما، اپنی شان اجر عظیم عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔